الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ان ایام میں علامہ سعید احمد اسد صاحب جو دورہ کروا رہے ہیں اپنے ادارے میں، حفظہ اللہ وطال اللہ عمرہ، تو انہوں نے ایک مسئلہ کی وضاحت کی، النبوہ قبل البعثہ، کہ کیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے یا نہیں، یعنی ان کی نبوت پر ایمان لانا کیسا ہے۔ تو جب انہوں نے اس مسئلہ کی وضاحت کی، ان کا جو موقف ہے، تو اس موقف کی وجہ سے ہمارے علماء میں اور اہل علم طبقے میں اور طلباء میں بہت شدت پیدا ہو گئی، دو فریق بن گئے۔ ایک وہ فریق ہے جو علامہ سعید احمد اسد صاحب کے موقف پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو ہر قسم کے اعزازات سے نوازا گیا، اور دوسری طرف وہ علماء ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، یعنی آپ پیدا ہوئے بھی نبی تھے اور عالم ارواح میں بھی نبی تھے، جب سے آپ کو نبوت ملی ہے بین الروح والجسد کے وقت۔ تو اس صورت میں جب یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تو 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے اپنے دورے میں، جو ان کا ایک موقف تھا یا مقصد تھا، تو اب جب دوسری طرف سے علماء کی طرف سے ان کے چیلنج کو قبول کیا گیا ہے تو اس کو مناظرے کا رنگ نہیں دینا چاہیے، بلکہ دوستانہ ماحول میں ایک سیٹنگ میں، جس کو آپ ٹی پارٹی کہہ لیں، کہ چائے پارٹی کا اہتمام کیا جائے، وہاں پہ فریشمنٹ کا اہتمام کیا جائے، اور آپس میں دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے اہل علم لوگ اور سینئر طلباء بھی اس میں شریک ہوں تاکہ استفادہ کریں گفتگو میں، تو اس مسئلے کو حل کیا جائے، مناظرے کا رنگ نہ دیا جائے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں دونوں طرف، جن کا اپنا تو کوئی شغف نہیں ہوتا مطالعہ کے ساتھ، لیکن جو کبار علماء ہوتے ہیں ان کو ابھارتے ہیں مناظرے پہ، کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے تو آپ چیلنج ایکسپٹ کریں، چیلنج قبول کریں۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر انہوں نے چیلنج کیا ہے تو آپ اس کا جواب طریقے سے دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب مناظرے سے دیا جائے۔ اب اس ریئیکشن میں علماء تو ہیں، لیکن طلباء بھی شریک ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پہ گمراہی کا فتویٰ، خارج اہل سنت، تو پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ ہمارے یہاں گمراہی، بد عقیدہ، خارج اہل سنت کے فتوے تو ایسے بڑھتے ہیں جیسے حلواوی کی دکان پہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میری طلباء سے خاص کر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے ہاتھ باندھ کے، کہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی 7 سال 8 سال اتنا لمبا اور طویل اور لانگ ٹائم ہمیں درس نظامی پڑھاتے ہیں اور ہمارے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو ہم 8 سالہ درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی جب بھی کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں دوسرے پہ، تو صرف جو موجودہ دور کے علماء نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس کو پڑھ کے لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے، اور والدین اور بھائیوں نے جو ہمارے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ جب انہوں نے 8 سال ہمیں پڑھایا ہے تو اس نیت سے پڑھایا ہے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں۔ موجودہ دور کے علماء کی کتابوں پہ صرف اعتبار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل علم طلباء کو ہر مسئلے میں امہات المصادر، جو مین کتب ہیں جن میں سب کا اتفاق ہوتا ہے، جن سے موجودہ علماء کے دور نے کتب لکھی ہوتی ہیں، نقل کی ہوتی ہیں، ان کتب سے مراجعہ کرنا چاہیے۔ جب ان کتب سے مراجعہ کرتے ہیں تو اس میں سارے جزیات، تفاصیل اور سب کچھ اس میں وضاحت ہوتی ہے، اور ان کے سامنے کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی ایک خاص منہج یا ایک خاص فریق سامنے نہیں ہوتا، بلکہ وہ انصاف پر مبنی رائے بیان کرتے ہیں۔ تو سارا مطالعہ کرنے کے بعد امہات الکتب سے، جو ہمارے مصادر اہل سنت کے، ان سے پھر آپ اپنی رائے دیں کہ کیا ائمہ نے کسی مسئلے میں، جو مسئلے میں آپ دلالت، گمراہی یا خارج اہل سنت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کیا ائمہ نے فتویٰ لگایا؟ نمبر 2، ان طلباء سے اور اہل علم سے جو اس مسئلے میں زیادہ شدت دکھا رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ حکم لگانے سے پہلے نمبر 1 پہ آپ 4 احادیث جو معروف ہیں اس مسئلے میں ضرور مطالعہ کریں۔ پہلے ان 4 احادیث
پہ جو دراسہ یا اسانید ہے اس اعتبار سے چیک کریں کہ وہ کس درجہ کی ہیں. پھر ان 4 احادیث کی دلالت کیا ہے، قطعی ہے، ظنی ہے. پھر آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس کے موافق دعویٰ ہے یا اس کے اندر اور بھی احتمالات ہیں. وہ 4 حدیث کیا ہیں؟ پہلی حدیث جو معروف ہے، متا کنت نبیّا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اور یہ لفظ مختلف الفاظ سے مروی ہیں، تقریباً 4 الفاظ سے زائد لفظ آئے ہیں اس حدیث میں. اور دوسری حدیث ہے انی عند اللہ لمکتوب خاتم النبیین، اور ایک روایت میں ہے کہ عبد اللہ، اور اس میں بھی 3 یا اس سے زائد روایات مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں. تیسری حدیث ہے جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا. اس حدیث کا مطالعہ کریں نمبر 3 پہ. نمبر 4 پہ حدیث ہے کنت عبدا قبل ان اکون نبیا. ان 4 حدیث کا مطالعہ کریں پہلے. اس کے بعد ائمہ کی جو شروحات ہیں یا اقوال ہیں اس مسئلے میں کہ النبوہ قبل البعثہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں کم از کم یہ جو کتب ہیں 7 جو مصادر ہیں ان کا مطالعہ کریں. اس کے مطالعہ کے بعد آپ ایک نتیجے تک پہنچیں گے کہ کون سا موقف اہل سنت کے یہاں راجح ہے اور جو اس موقف کے خلاف ہے اس کا حکم کیا ہے. اہل سنت کے یہاں موقف یہی راجح ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے بھی پہلے نبی تھے، عالم ارواح میں بھی نبی تھے، اور آپ کو نبوت جو عطا کی گئی بین الروح والجسد، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں تھے اس وقت آپ کو نبوت عطا کر دی گئی. پھر اس میں یہ وضاحت کے لیے ان 7 کتب کا مطالعہ کریں. پہلی کتاب امام غزالی کی ہے النفخ والتسویہ. اس کتاب میں انہوں نے یہ موقف بیان کیا ہے کہ جو ان احادیث میں نبوت کا ذکر آیا ہے وہ تقدیراً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور آپ کو نبی ہونا آپ کا لکھ دیا گیا تھا، حقیقی معنی میں نہیں ہے. اگرچہ یہ کتاب جو ہے امام غزالی کی طرف کاذباً منسوب ہے، اس کے لیے آپ وضاحت پڑھ سکتے ہیں کہ شیخ سعید فوطہ جو ہیں، جو متخصصین علماء عقیدہ میں سے ہیں، ان کا ایک مقال ہے، ایک تحریر ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، جس کا عنوان ہے نظرات فی کتاب المدنون الصغیر. اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس کتاب کے موضوع یا من گڑت نسبت ہونے کی وضاحت کی ہے. لیکن نسبت اگرچہ موضوع ہے، آپ کو دلائل مل جائیں گے. اس کے بعد دوسری کتاب جو اس موضوع میں شاندار کتاب ہے، جس کتاب میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، اور یہ رسالہ جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں یہ تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے. جتنے بھی علماء، یہ رسالہ امام سبکی کا ہے جس کا نام ہے، بڑا مختصر سا رسالہ ہے، التعظیم والمنت فی لتؤمنن بہ ولتنصرن. یہ رسالے کا نام ہے. اس رسالے میں آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور جتنے بعد میں لوگ آئے امام سبکی کے بعد انہوں نے اسی رسالے پہ اعتماد کیا ہے. یہ رسالہ آپ کو مستقل نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور امام سبکی کے فتاوا میں بھی موجود ہے، اور باقی علماء نے بھی نقل کیا جیسے ہم آگے ذکر کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ امام سبکی نے کہا کہ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ آپ اللہ کے علم میں نبی ہیں، حقیقی طور پہ نہیں، لیکن بعد میں میرے اوپر حقیقت منکشف ہوئی کہ آپ حقیقی طور پہ نبی ہیں، اور آپ نے بڑی عظیم بحث کی، عقلی طور پہ بھی اور نقلی طور پہ بھی، اور اعتراضات کا جواب بھی دیا. اس کو پڑھیں، اس رسالے کو لازمی. نمبر 3 پہ ہے امام قسطلانی کے المواہب اللدنیہ کو شرح زرقانی کے ساتھ پڑھیں. المدخل کے نام سے شروع میں ہی اس مسئلہ کی مفصل وضاحت کی گئی ہے. امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں پہلے امام غزالی کا کلام لائے ہیں النفخ والتسویہ سے، پھر امام سبکی کا اس کے اوپر رد لائے ہیں، اور امام زرقانی کی بحث آپ کو یہ فائدہ دے گی کہ امام زرقانی نے اس مسئلے میں ان نصوص کی شرح کرتے ہوئے المواہب اللدنیہ کی منطقی طور پہ بحث کی ہے، عقلی طور پہ فلسفانہ بحث کی ہے، تاکہ ہر قسم سے اس موضوع کا احاطہ ہو جائے. اور امام قسطلانی، امام زرقانی بھی امام سبکی کے موقف کے ساتھ ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی نبی تھے. اب آگے آ جائیں نمبر 4 پہ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. اس کا تیسرا باب اسی موضوع میں ہے کہ اس میں ہے فی تقدم نبوتہ علی نفخ الروح فی آدم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پورے باب کو پڑھیں. پھر امام سیوطی کی الخصائص الکبریٰ کی ابتداء میں مقدمہ میں فائدہ ہے، فائدۃ فی ان رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامہ
لجمیع الخلق، اس فائدے کا مطالعہ کریں، والانبیاء واممہم کلہم من امتہ، یہ پورا فائدہ انہوں نے اس کتاب میں لائے ہیں شروع میں، اور پوری اسی مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔ آگے امام ابن رجب الحنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں بھی اسی مسئلہ کی وضاحت کی ہے، اور یہ لوگ امام سبکی ہی کی وضاحت پہ ہیں، اور امام ابن رجب الحنبلی نے بھی حقیقی نبوت کو ہی واضح کیا ہے، نقلی اور عقلی دلائل لائے ہیں اس پہ۔ آگے 7 نمبر پہ امام ملا علی قاری کی کتاب ہے منح الروض الازہر فی شرح فقہ الاکبر، یہ تو معروف کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ طبع ہے دار البشائر الاسلامیہ بیروت لبنان، اور تحقیق جو ہے شیخ وہبی سلیمان الغاوجی، یہ معروف محقق ہیں، ان کی شرح کے ساتھ صفحہ ہے 178 سے لے کے 180 تک اس مسئلہ کی وضاحت کریں۔ ملا علی قاری کی طرف جو قول منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی نبی مانتا ہے وہ کرامیہ کا عقیدہ رکھتا ہے، اہل سنت کا نہیں، میرے خیال میں یہ غلط قول منسوب کیا گیا، کیونکہ ملا علی قاری نے منح الروض الازہر میں اس کے عکس بیان کیا جو عبارت ہم نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں امام سبکی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو مخالف جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علم میں وہ نبی تھے، ان پر کوئی گمراہی، دلالت یا خارج اہل سنت کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا وَإِنَّ مَنْ فَسَّرَهُ بِعِلْمِ اللَّهِ، اسی رسالے میں التعظیم والمنہ میں جو ہم بیان کر چکے ہیں، بِأَنَّهُ سَيَصِيرُ نَبِيًّا لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، جنہوں نے کہا کہ آپ ان قریب نبی ہوں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ معنی حدیث کا، تو وہ صحیح معنی تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، بس اتنا لفظ بولا ہے، اور آگے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ اس معنی کو سمجھے جو میں بیان کر رہا ہوں، کوئی دلالت، کوئی گمراہی، کوئی خارج اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جب ہم امہات المصادر کو، امہات الکتب کو، اصل کتب کو چھوڑ دیتے ہیں اور علماء حاضر کی کتابوں پہ صرف اعتکاف کر لیتے ہیں اور اعتبار کر لیتے ہیں، تب یہ ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ملا علی قاری کی عبارت جو ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں منح الروض الازہر میں، آپ یہ ہے صفحہ نمبر جیسے میں نے بیان کر دیا، صفحہ 178 سے 180 تک، آپ امام رازی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال الامام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ الحق ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قبل الرسالة ما كان على شرع نبی من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں کہ امام رازی نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبل الرسالہ یعنی قبل البعثہ کسی بھی نبی کی شریعت پہ نہیں تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، ڈاٹ لگانے کے بعد پھر آگے رائے لکھتے ہیں وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، اور یہی حنفیہ کے ہاں بھی متحقق مسئلہ ہے، یعنی مختار ہے اور یہی راجح ہے۔ آگے بیان سنیے گا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من امت نبی قط لکنہ کان فی مقام النبوت قبل الرسالہ، آگے انہوں نے وضاحت کر دی کہ کون سی نبوت، حقیقی یا اللہ کے علم میں، فرمایا وکان یعمل، کان یعنی النبی یعمل بما هو الحق الذي ظهر عليه في مقام نبوته بالوحی الخفی والکشوف الصادقة من شریعت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، کہ آپ مقام نبوت پہ تھے اور مقام نبوت کے دوران جو وحی خفی یعنی الہام اور کشف اور خوابات جو آتے تھے اسی کے مطابق آپ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں واضح بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کذا نقلہ القونوی فی شرح عمدۃ النصفی، آگے دیکھیں اس سے بھی وضاحت کر دی ملا علی قاری نے، فرمایا وفیہ دلالۃ علی ان نبوتہ لم تکن منحصرہ فیما بعد الاربعین کما قال جماعہ، کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ نبوت جو ہے 40 سال کے بعد ملتی ہے، اس قول میں کسی کو بھی نبوت ملنا منحصر نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ حضور کو 40 سال سے پہلے ہی نبوت مل چکی ہے حقیقی طور پہ۔ پھر آگے آپ نے کسی کو بھی مخالف اہل سنت نہیں کہا، دلالت و گمراہی پر مبنی نہیں کہا، بلکہ آگے کہا، یہ حدیث کی وضاحت کرتے جو 4 حدیث ہم نے بیان کی ہیں، اس میں حدیث جو بیان کی ہے متا کنت نبیا یعنی کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهَذَا وَصْفٌ خَاصٌ لَهُ لَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى خَلْقِهِ لِلنُّبُوَّةِ وَاسْتِعْدَادِهِ لِلرِّسَالَةِ، یہ دیکھیں صرف اتنی رائے بیان کیا کہ یہ معنی جو ہے حقیقی ہے، ان معنی پہ محمول نہیں کیا جائے گا جنہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نبوت کے لیے ہوئی، یعنی آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، حقیقی طور پہ نہیں۔
کما یفہم من کلام الامام حجت الاسلام، جیسے امام حجت الاسلام یعنی امام غزالی کے کلام میں واضح ہے، جیسے ہم امام غزالی کی کتاب نقل کر چکے ہیں. انہوں نے بھی امام غزالی کی مراد نہیں لی، رد کیا، لیکن رد کرتے ہوئے کوئی سخت فتویٰ نہیں لگایا دلالت گمراہی خارجی اہل سنت کا. تو اہل علم دوستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے اللہ کے لیے جذباتی نہ ہو. دونوں فریقین جو ہیں، جو دونوں قسم کے موقف کے علماء ہیں، ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ چائے پارٹی میں، سیٹنگ میں، ایک روم میں، اس میں سینئر طلباء بھی ہوں، اس کی ریکارڈنگ ہو، ایک دوستانہ ماحول میں اس مسئلے کی ڈسکس کی جائے، وضاحت کی جائے. اور علامہ سعید احمد اسد صاحب کو جو شبہات ہیں، جن شبہات کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے، اگرچہ ان شبہات کا جواب دیا ان علماء نے جو کتابیں میں نے بیان کی ہیں، تو ان شبہات کو دور کیا جائے. اور یہ دلالت گمراہی اور اس طرح جوش اور جذبہ اور مناظرے اور یہ اعلانات، اب اس کی امت جو ہے متحمل نہیں ہے. لادینیت اور الحادیت انہی چیزوں کو بہانہ بنا کر عام لوگوں کے سامنے پیش کر کے عوام کو دین سے دور کر رہی ہیں. تو میری طلباء سے اور اہل علم سے گزارش ہے کہ پہلے ان احادیث کا اور کتب کا مطالعہ کریں، امہات المصادر جو میں نے بتائے ہیں، پھر اپنی رائے قائم کریں. وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب.